خمس اور زکوٰۃ کا مسئلہ، یہ بھی شیعہ سنی دونوں میں اختلافی مسئلہ ہے۔ خمس کیا ہے، خمس کسے کہتے ہیں، کب ادا ہوتا ہے، کب دیا جانا چاہیے، اور اس کے مفاہیم اور مصداق کیا ہے، قرآن اور سنت سے خمس ثابت ہے یا نہیں ہے، اہل سنت کا کیا موقف ہے، اہل تشیع کا کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اس اختلاف کو ہم سمجھ سکیں، سادات پر جو زکوٰۃ سادات کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، اگر نہیں دے سکتے تو پھر جو نادار مساکین سادات کرام ہوں ان کے ساتھ ہم بھلائی کیسے کر سکتے ہیں، یا ان کی معاشی ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ ان سوالوں کا جواب آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 43 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ على كل شيء قدیر۔ اس کا جو ترجمہ ہے فتح محمد جالندری صاحب رحمہ اللہ کا، وہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ ترجمہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے غنیمت کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے کہ جو کچھ تم کفار سے لوٹ کر لاؤ۔ اب یہ محاورتاً اردو میں شاید یہ پرانی اردو میں استعمال ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال آج کے جو ہمارے محاورے میں ہے، غنیمت لوٹ مار کا مال نہیں ہوتا، غنیمت وہ مال ہے کہ جو کفار سے حاصل کیا جاتا ہے ان کی شکست کے بعد۔ بہرحال اس کے اوپر یہ محاورتاً گفتگو ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے جو جتنے بھی ترجمہ کرنے والے حضرات ہیں ان کا ترجمہ آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بتانا یہ تھا، سورہ انفال سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 41 میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک حصہ ہے کہ مال میں سے خمس نکالنا ہے۔ یہ 5% نہیں ہے، 5واں حصہ ہے۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے 5% میں اور 5ویں حصے میں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ میں جو اس کا 2.5% ہے وہ 2,500 روپے ہوتا ہے، اور 5% جو ہے وہ 5,000 روپے ہے، لیکن 5واں حصہ 1 لاکھ کا وہ 20,000 روپے بنتا ہے۔ یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ 5% کی بات نہیں ہو رہی، 5ویں حصے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جو مال آئے اس میں سے 5واں حصہ آپ نکالیں۔ اس کو کہتے ہیں خمس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمس۔ اب خمس یعنی یہ مال کا یہ حصہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، 5واں حصہ۔ جس طرح ایک عام شخص وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، صاحب حیثیت ہے، اسی طرح وہ اپنے مال میں سے خمس نکالے گا، اور اگر وہ سید ہے تو وہ بھی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن سید شخص وہ غیر سید سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، غیر سید سے صدقہ اور خیرات نہیں لے سکتا۔ البتہ ایک سید اگر اپنی زکوٰۃ کو نکالتا ہے یا خمس کو نکالتا ہے تو وہ دوسرے سید کو دے سکتا۔ یہ بات یہاں تک اگر ہم نے سمجھ لی ہے تو اگلی جو بحث ہے، اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ بالکل اتفاقی مسئلہ ہے کہ سید شخص وہ غیر سید سے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات نہیں لے سکتا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، سنی بھی اس بات کو مانتے۔ صحیح مسلم، موطا امام مالک، ابو داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، اور باب کا نام ہے ترک استعمال آل نبی علی الصدقہ، آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کو استعمال نہ کرنے کا بیان۔ اس میں حدیث نمبر 2482، اس حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ جو صدقات ہیں یہ لوگوں کی گندگیاں ہیں، اوساخ وسخ، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ اوساخ جو لوگوں کی ہیں یہ رسول اللہ کو یعنی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ باب ما یذکر فی صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ کا حرام ہونا، اس میں حدیث نمبر 1491 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2473 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر صدقۃ فجعلها فی فیہ، امام حسن علیہ السلام نے، بچے تھے اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صدقات کے اموال میں سے کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کخن لیطرحھا، جیسے ہم اپنے بچہ اگر کوئی چیز نگل لے تو ہم کہتے ہیں کخ، یعنی نگلو، اس کو نگلو، باہر نکالو اس کو،
یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو بھی اس موقع پر محاورتاً بولے جاتے ہوں گے کہ ان چیزوں کو باہر نکالو. ثم قال اما شعرت ان لا ناکل صدقہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسن تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا ہی نہیں کہ صدقات اور زکوٰۃ کو بنی ہاشم کے اوپر حرام قرار دیا، بلکہ آپ اس میں بہت احتیاط کیا کرتے، اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کسی ہاشمی کو صدقات کی وصولی کے اوپر مامور بھی نہیں کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے معاملے میں سخت احتیاط تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا بنی ہاشم کے لیے صدقات و زکوٰۃ، تاکہ کوئی باہر کا شخص یہ احسان نہ جتلائے کہ دیکھو ہم نے رسول کی آل کے اوپر یہ احسان کیا، ان کو مال دیا. اللہ، یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے المرتضیٰ کے اندر اس کی وجہ بیان کی کہ دین پر جب بھی مشکلات آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل کو آگے کر دیا کرتے. علی تم جاؤ، حمزہ تم جاؤ، جعفر آپ آگے بڑھیے. دین پر مشکلات آئی ہیں اور علی نے ہر مشکل جو رسول اللہ کے اوپر پڑتی اپنے سینے کے اوپر لی ہے. اسی لیے تو ہے علی مولا علی کو اسی لیے کہا گیا. آل محمد نے ہر مشکل کو اپنے سینے پہ لی. یہ ہے آل محمد کی خصوصیات. اور جب بھی منفعات کی باری آئی تو رسول اللہ نے فرمایا علی تم پیچھے ہو جاؤ، حمزہ پیچھے ہو جاؤ، جعفر پیچھے ہو جاؤ. بنی ہاشم کو پیچھے کر دیا، فضل ابن عباس کو، عباس ابن عبد المطلب کو، سب کو پیچھے کر دیا کہ صدقات زکوٰۃ بنی ہاشم کے اوپر حلال نہیں ہے، ان کے اوپر حرام. تاکہ کوئی باہر کا شخص، کیونکہ بنو امیہ اس وقت موجود ہے، قریش کے دوسرے قبائل موجود ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بنو ہاشم نے جو یہ نبوت کا اعلان کیا تو اس میں تو اپنے سب کچھ اپنے لیے جمع کر رہا ہے، تو آپ نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کو زکوٰۃ کے عامل بھی نہیں بناتے تھے، مامور بھی نہیں کرتے تھے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2985 ہے. عبد المطلب ابن ربیعہ اور فضل ابن عباس، یہ دو ہاشمی جوان ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جوان ہیں، آپ ہمیں اور ہمارے پاس شادی کے لیے کچھ رقم نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ کا عامل مقرر فرما دے تاکہ اس میں سے جو تنخواہ وغیرہ ہمیں ملے تو پھر ان پیسوں سے ہم اپنے لیے شادی کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہے. پھر فرمایا آپ نے زکوٰۃ لوگوں کا میل کچیل ہے جو محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. پھر ابن جز کو بلایا جو خمس کے عامل تھے، ان سے فرمایا اٹھو اور خمس میں سے انہیں اتنا مال دے دو. لہٰذا اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کو خمس میں سے دیا کرتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ بات، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیت کی روشنی میں بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے بلکہ بنی ہاشم کو خمس دیا کرتے تھے. اور یہ قرآن مجید کے مطابق آپ کا عمل تھا. جس طرح میں نے آپ کو ایک اور بات یاد رکھی ہے کہ یہ جو خمس ہے یہ خالصاً رسول اللہ کا حق ہے اور ذوی القربا کا حق ہے. ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے قرآن مجید میں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ کے وصال کے ساتھ ہی خمس منسوخ ہو گیا، خمس ختم ہو گیا، اب کوئی خمس نہیں ہوگا، جاری نہیں ہو سکتا. کوئی ناسخ موجود نہیں ہے. ہاں، بعد کے زمانے میں خلفاء نے یا دیگر لوگوں نے، حکمرانوں نے، بنو امیہ کے لوگوں نے اس خمس کے مال کو خود ہتھیایا. آل رسول کو، سادات کرام کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے آل رسول کے اوپر صدقات خمس کو بند کیا کہ ان کو نہ ملے. لیکن ایسی کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خمس آل رسول کو نہیں دیتے تھے یا قرآن کی آیت منسوخ ہو جائے. یہ بالکل واضح بات ہے اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2965 2965 زہری سے ہے اور مالک بن اوس بن حدثان، یہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کر. اس حدیث کے اندر یہ ہے کانت اموال بنی النضیر مما آفا اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالصا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نذیر کا مال اس قسم کا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا اور مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی جنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہوا. اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہ خالصاً رسول اللہ کا مال ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ابن عبدہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنے گھر والوں کا 1 سال کا خرچ لیا کرتے، جو بچا رہتا اسے گھوڑے اور جہاد کی تیاری میں صرف کرتے تھے. یہ روایت کا ترجمہ. اسی طرح حدیث نمبر 2966 ہے. یہ دونوں حدیثیں، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، طویل ہے، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زہری کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا وما افا اللہ علی رسولہ، یہ آیت ہے جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عنایت فرمایا تم نے اس پر اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے. سورہ حشر کی آیت نمبر 6. زہری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرینہ کے چند گاؤں جیسے فتق وغیرہ
خاص ہوئے، یہ خاص مال تھا، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، قرآن مجید میں بھی یہی ہے، آیت کے اندر الفاظ موجود ہے کہ یہ خالصتاً رسول اللہ کا حصہ ہے، آپ جسے چاہیں دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو معلوم ہوا کہ خمس قرآن کی آیت کے مطابق بنی ہاشم کو دیا کرتے، اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اسی پر تھا کہ بنو ہاشم کو خمس میں سے دیں گے۔ زکوٰۃ تو حرام ہے نا بنو ہاشم کے اوپر، خمس میں سے رسول اللہ دیتے تھے۔ اب رسول کے وصال کے بعد، رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد، خمس کی تقسیم کیسے ہوتی تھی؟ بنو ہاشم کو خمس ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، اور کس نے روکا اسے؟ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 2978 ہے، وکان ابو بکر یقسم الخمس نحو قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ غیر انہ لم یکن یعطی قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ مجھے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ اور عثمان، اچھا یہ طویل حدیث ہے، اس میں صرف یہ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنی خلافت میں خمس کو اسی طرح تقسیم کرتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کو نہ دیتے تھے، یعنی بنی ہاشم کو نہیں دیتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس میں سے ان کو دیتے تھے، اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ بھی دیتے۔ واضح بات ہونی چاہیے، یعنی خمس کی جو تقسیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت ابو بکر نے اس خمس کے طریقے کو بدلا، یعنی حضور اپنے رشتہ داروں کو وہ خمس دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر نہیں دیتے تھے، اور اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ بعد میں پھر حضرت عمر دیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما یہ بھی دیا کرتے۔ یہ تبدیلی یہاں سے شروع ہوئی، لیکن حضرت عمر نے پھر وہ رسول اللہ کے طریقے کو جاری رکھا۔ اچھا، شبلی نعمانی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر نے نہیں دیا کرتے تھے، لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، حضرت عمر دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر نہیں دیتے تھے، جس طرح اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے۔ کیوں مطلب کسی کے اوپر یہ الزام لگایا جائے؟ جو روایت کے اندر واضح لکھی ہوئی یہ بات اسی کو کرنی چاہیے بات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خمس کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، 5 سوالات ایک شخص نے کیے، نجدہ حروری نے، اس میں سے جو 5واں سوال ہے وہ خمس کے بارے میں ہے۔ وہ کس کے بارے میں ہے؟ خمس کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عباس ہاشمی ہیں، 5 سوالات لکھے گئے عبداللہ ابن عباس کی جانب۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا دیکھو اگر اس الزام کا خوف نہ ہوتا نا کہ میں علم کو چھپا رہا ہوں تو میں تمہیں اس کا جواب نہ دیتا، لیکن چلو میں تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ 5 سوالات میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر کتاب ہے، اور باب ہے باب النساء الغازیات یرضخ لہن ولا یسہم والنہی عن قتل صبیان اہل الحرب، کہ جو عورتیں جہاد میں شریک ہیں انہیں بھی انعام ملے گا لیکن ان کا مخصوص حصہ نہیں ہوگا، اور بچوں کو قتل کرنا منع۔ یہ ٹائٹل دیا ہے، چیپٹر ہے، اور اس کے اندر حدیث ذکر کی ہے، مسلم نے، حدیث کا نمبر ہے 4684۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں نے یہ حدیث کے بارے میں بتا دیا، 5 سوالات لکھے تھے۔ اب یہ 5 سوالات کو ذکر کرنا اور اس کے جوابات چونکہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، آپ خود بھی اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو 5واں سوال ہے صرف میں اس کو ذکر کر، کہتے ہیں تم نے مجھ سے خمس کے بارے میں، یعنی خمس مال کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے لکھا تھا کہ وہ کس کا حق ہے، تو ہم کہتے تھے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ ہمارا حق ہے، لیکن ہماری قوم نے ہماری یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، قریش نے اس سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اب یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے سنن ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مولانا وحید الزماں جو کہ سلفی عالم دین ہے، انہوں نے صحیح مسلم کا ترجمہ لکھا ہے اور اس پہ مختصر حاشیہ لکھا ہے۔ مولانا وحید الزماں سلفی عالم اہل حدیث ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور مختصر حاشیہ لگایا ہے۔ جلد نمبر 5 صفحہ 104 میں وہ لکھتے ہیں کہ نووی نے کہا، نووی نے بھی شرح مسلم کی شرح کی، اور جتنے بھی بعد میں مسلم پر حاشیہ لگانے والے یا شرح کرنے والے ہیں انہوں نے نووی کی اس شرح سے استنباط کیا۔ وہ عربی زبان میں ہے شرح صحیح مسلم نووی کی، لیکن جو اردو میں لکھنے والے ہیں انہوں نے پھر وہیں سے استدلال کیا اور اسی کو ٹرانسلیٹ کیا زیادہ تر۔ تو بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ نووی نے کہا کہ مراد خمس ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس نے جو یہ کہا نا کہ یہ ہمارا حق ہے، اس سے مراد خمس ہے۔ خمس جو قرآن سے حق ہے، قرآن کا حق ہے بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خمس قرآن کا ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، سادات کرام کا حق ہے، ذوی القربا کا، اور علماء نے اس میں اختلاف کیا۔ شافعی کا وہی قول ہے جو ابن عباس کا ہے، علماء اہل سنت میں جو شوافع ہیں ان کا وہی قول ہے کہ یہ بنی سادات کرام کا حق ہے اور آج بھی دیا جانا چاہیے، کوئی منسوخ نہیں۔ اہل سنت میں بھی جو شوافع حضرات ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ وہ اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سادات کرام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ذوی القربا کا حق ہے، یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کا، اور قوم سے مراد امراء بنو امیہ ہے جنہوں نے یہ خمس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں اور سیدوں کو نہیں دیا، آپ ہی دبا لیا، خود ہی دبا لیا تھا، یہ نہیں دیا انہوں نے۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں خمس کے مسئلے کے عنوان سے جو آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 وہ لکھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور پھر اس کے تحت لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں دیتے تھے، لیکن میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے،
بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا، جس طرح کہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ اچھا، ایک اعتراض اس کے اوپر یہ ہوتا ہے جو بڑا بنیادی طور پر ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں تو غنیمت کی بات ہوئی ہے، اس آیت میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مال میں سے جو آپ کا جو فائدہ ہو جائے اس میں سے نکالیں، اس میں تو یہ ہے کہ جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو۔ دیکھیں قرآن مجید میں یہ غنیمت کا لفظ، چلیں اگر اس کو ہم خاص یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر مراد غنیمت کا ہے، یعنی غنیمت کے مال میں سے جسے جنگ ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو فائدہ ہے اس میں سے آپ خمس نکالیں۔ لیکن ایسی دیگر روایات ہیں کہ جس میں جو بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ نے اپنی خمس نکالنا ہے اپنے مال میں سے، جیسے معدنیات ہو گئے، زمینی ذخائر ہو گئے، اس میں سے آپ نے خمس نکالنا ہے، اور اس مال کو معدن بھی کہتے ہیں، رکاز بھی کہتے ہیں، اور روایات موجود ہیں بخاری کے اندر بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ آپ نے اپنے جو معدنیات ملک میں نکل آتے ہیں اس میں خمس نکالنا ہوتا ہے، جو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی مال میں سے، اس میں آپ نے خمس نکالنا ہے اور دینا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین کے اندر کوئی معدنیات نکلا ہے یا کانیں جو ہوتی ہیں، اس میں سے جو جواہرات نکلتے ہیں، جیسے تیل نکلا ہے، تیل کے کنویں ہیں، اس میں جو 5واں حصہ ہے وہ آپ نے دینا ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اگر اس زمین کے اندر پیٹرول نکل آتا حضور کے زمانے میں، تو کیا اس میں حضور خمس ادا کرتے یا نہ کرتے؟ بلا شک و شبہ حضور اس میں خمس دیتے سادات کرام۔ تو آج جتنے بھی سعودی عرب میں یا عرب میں جو پیٹرول کے کنویں ہیں، جو جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے، معدنیات نکلتے ہیں، اس میں ادا ہوگا، خمس ہوگا، ادا ہوگا۔ موطا امام مالک کے اندر جو اردو کی ہے، یہ میں آپ کے سامنے حوالہ دینا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 146، اور ہمارے اندر جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں مسئلہ بھی ہے، وفر رکاز الخمس، رکاز کے اندر بھی خمس ہے، بخاری کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، رکاز۔ اب یہ رکاز کیا چیز ہے؟ رکاز کہتے ہیں، خود حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، موطا امام محمد صفحہ 146 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکاز میں خمس ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ رکاز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رکاز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دن پیدا کی جس دن زمین آسمان کو پیدا کیا، یعنی کانے اور ان پر خمس۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین کے اندر پہلے دن سے ہی اس کے پیدائش کے وقت میں خزانے اس میں موجود ہیں، یعنی بعد میں اس میں رکھے نہیں گئے، ایسا نہیں کہ بعد میں آ کے کسی نے رکھ دیے وہ خزانے، وہ مراد نہیں ہے۔ محدثین کا جو نقطہ نظر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ رکاز سے مراد وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے دفینے ہیں، لیکن جو فقہاء ہیں ان کے نزدیک یہ بات نہیں ہے۔ خاص طور پر امام محمد رحمہ اللہ، یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، محمد بن حسن الشیبانی، یہ بخاری سے پہلے کے ہیں، تو یہ اس صحیح روایت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رکاز کی تعریف کی کہ جو خزانے وہاں پر موجود ہیں زمین کی پیدائش کے ساتھ اس کے اندر تھے، اس میں خمس ادا کر۔ اب آپ سوچیں اگر ایک ملک کے اندر تیل کے ذخائر نکل آتے ہیں تو اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ سادات پر خرچ کیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی سید بھوکا نہیں ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سادات کے لیے ان کے حقوق پر بات ہی نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ جناب ہماری فقہ کے اندر ہے منع۔ اب آپ خود سوچیں، ایک خاتون ہے، وہ بیوہ ہو گئی، سیدہ ہے، اور ایسے کئی سادات گرامی کے جو خاندان ہیں وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، ہندوستان میں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، سادات کے نام پر لوگ یہاں پاکستان میں خانقاہیں چلاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، اور گدیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کے گھر سادات کرام کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ ان پیروں کے اوپر نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، ان ملاؤں کے اوپر سادات کے نام پر کھا رہے ہیں پاکستان میں، لیکن سادات کے گھر بھی پھر بھی بھوکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں جی حضور کا وسیلہ آل رسول کھا رہے ہیں، اللہ نواز رہا ہے اور ہمیں مل رہا ہے۔ ارے بھائی، وہ بھی تو آل رسول ہے کہ جن کا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ وہ بیوہ بھی آل رسول میں سے جو سیدانی ہے، جو گھر میں ہے، جس پر آپ نے زکوٰۃ کو بھی حرام، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے اس کو کوئی سید، کسی سید کو جا کے، اور خمس بھی آپ نے حرام، آپ نے کہا نہیں حضور کے بعد خمس ہے ہی نہیں، وہ بھی آپ جائز نہیں قرار دیتے، آپ نے بند کر دیا، وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ تو اب اس سیدانی کا کیا حل ہے؟ کیا ہوگا؟ کس طرح سے وہ کیا کرے گی؟ الحمد باللہ، کیا وہ جسم فروشی کرے؟ کیا اس جانب آئے گی وہ؟ تو ان سادات کے لیے اگر ملک کے بیت المال کے اندر جو ہمارے معدنیات ہیں اس کے پروفٹ میں سے ایک آمدنی مخصوص ہو جاتی کہ یہ مثال کے طور پر 20، جیسے 1 کروڑ روپے اس کا فائدہ ملا، تو اس میں سے جو 20 لاکھ روپے ہیں وہ سادات کے لیے بیت المال میں مخصوص ہو جانے چاہیے، اور وہاں سے اور دور نہ جائیے۔ یہ جتنے بھی درگاہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا اہل البیت کے صدقے سے، اہل البیت سے انہوں نے علوم لیے ہیں، تو یہ جو مال ان درگاہوں کے اوپر جمع ہو رہا ہے، جو اہل البیت کے صدقے سے ان کو مل رہا ہے، اس میں سے سادات گرامی کے اوپر کیوں خرچ نہیں ہوتا؟ کہاں جاتا ہے یہ مال؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا بھر کے اندر کدھر جاتا ہے؟ یہ صرف چند گھروں کی عیاشی چل رہی ہے۔ تو بہرحال میں نے قرآن و سنت سے آپ کے سامنے بتا دیا کہ جو خمس ہے، خمس کے حوالے سے قرآن کی آیت موجود ہے، یہ کوئی منسوخ نہیں ہے۔ خدا کے لیے سادات کا معاشی قتل عام بند کر، یہ زکوٰۃ سیدوں کو نہیں دی جا سکتی، خمس آج جائز نہیں ہے، یہ کہہ کر اپنی فقہ کو بچانے کے لیے سادات کا معاشی قتل عام کیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔